بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، میرے دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی پہلی فجر میں آپ حضرات سے گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، بہت سارے لوگ شب بھر بیدار رہتے ہیں اور صبح کو وہ آرام کرتے ہیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیت اور ایک سورت کی ابتدائی آیاتیں تلاوت کی۔ کیونکہ قرآن کا رمضان سے اور رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کا تعارف کروایا تو اس تعارف میں قرآن کریم کو لائے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ تو قرآن اور رمضان کا گہرا تعلق جو رمضان میں بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ بڑی مصروفیات رکھنے والے لوگ بھی رمضان میں قرآن کی تلاوت ضرور کرتے ہیں۔ تراویح کی نماز میں اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا تو تراویح کی نماز میں قرآن سنتا ضرور ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جبرائیل امین آ کر حضور علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جبرائیل کو قرآن سناتے تھے، اور آخری سال میں حضور نے جبرائیل کو سنایا اور جبرائیل نے حضور کو سنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ لوگ گمراہیوں سے نکل کر ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ پتہ چلا ہدایت کا راستہ قرآن ہی ہے، اور ہدایت وہی پائے گا جو قرآن پر عمل پیرا ہوگا۔ قرآن کو چھوڑ کر کوئی یہ سمجھے
کہ وہ ہدایت کے راستے پر ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ یہاں یہ بات بھی ذرا سمجھنے کی ہے کہ قرآن حکیم سے جو پہلی کتابیں وہ اس طرح نہیں اتری جس طرح قرآن اترا۔ ان کے بارے میں قرآن پاک نے کہا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، کہ وہ تختیوں پر لکھ کر ہم نے دی۔ قرآن کریم کی باری آئی تو قرآن اللہ نے لکھ کر نہیں دیا، فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین نے نازل کیا، نزل بہ روح الامین، جبرائیل امین لے کر آئے، بما نزل علی محمد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اسے اتارا۔ یہ جتنی آیاتیں میں نے پڑھی اس میں لکھنے لکھانے کا ذکر نہیں ہے، اس میں اتارنے کا ذکر ہے، بھیجنے کا ذکر ہے، نزول کا ذکر ہے، تورات اور زبور اور انجیل کے لکھنے کا ذکر ہے۔ لیکن بڑی عجیب بات آپ سے کرنے لگا ہوں، تورات زبور اور انجیل ایک جیسی لکھی ہوئی پوری دنیا میں نہیں ہے، حالانکہ وہ لکھی ہوئی ملی ہے، اور قرآن پاک پورے عالم میں ایک جیسا لکھا ہوا ہے۔ آپ مکہ مکرمہ میں جائیں، آپ مدینہ منورہ میں جائیں، آپ یورپ میں چلے جائیں، آپ افریقہ کے جنگلات میں چلے جائیں، آپ افغانستان کے پہاڑوں پہ چلے جائیں یا پاکستان کے شہروں میں چلے جائیں، آپ کو ایک ہی جیسا قرآن ملے گا۔ جو نماز حضرت صاحب نے ہمیں یہاں پڑھا کر مکہ اور مدینہ کی یاد تازہ کرا دی، یہی نماز ایسی مکہ اور مدینہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کی جو صورتیں حضرت نے یہاں پڑھی، یہ صورتیں وہاں بھی ایسی ہی پڑھی جاتی ہیں۔ دنیا کے ہر کونے میں ایک جیسا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے قرآن لکھا ہوا تو تھا نہیں، آج پوری دنیا میں لکھا ہوا کیسے ہے، موجود کیسے ہے، محفوظ کیسے، مکمل کیسے، بے عینی ویسے کیسے؟ اس کو میں کچھ یوں کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید لوح محفوظ میں موجود تھا، آج بھی ہے۔ یہ تو نہیں ہے وہاں سے یہاں آیا تو وہاں ختم ہو گیا۔ بھئی آپ اپنے موبائل میں ایک میسیج لکھتے ہو، پھر اس کو بٹن دبا کر سینڈ کرتے ہو، سب کے پاس چلا جاتا ہے، آپ کے پاس ختم ہو جاتا ہے نا، آپ کے پاس بھی رہتا ہے۔ قرآن یہاں بھی ہے، قرآن وہاں بھی ہے، قرآن ادھر بھی ہے، قرآن جہان میں ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے، اور ادھر سے اس امت کے بچے کے سینے میں محفوظ ہے۔ لوح محفوظ میں بھی قرآن ہے اور بچے کے سینے میں بھی قرآن ہے۔ کمال کی بات نہیں ہے، اس امت کے بچے کا سینہ لوح محفوظ بنا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ کر نہیں دیا، لیکن ہمارے پاس لکھا ہوا ہے۔ جبرائیل امین لکھ کر نہیں لائے، لیکن ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، اور حضور نے خود نہیں لکھا مگر ہمارے پاس لکھا ہوا۔ ہر آدمی مانتا ہے، آپ میں سے ہر آدمی تسلیم کرتا ہے اس لیے کہ اس کے گھر میں قرآن ہے، وہ کہتا ہے مولانا صاحب میرے گھر میں قرآن لکھا ہوا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو لوح محفوظ سے قرآن زمین پر آیا، اور جو غار حرا میں حضور کے پاس آیا، اور یہ جو اماں عائشہ کے بستر پر اترتا رہا، اور یہ بدر احد اور حنین میں جو قرآن آتا رہا، اور جبرائیل جو قرآن لے کر حضور کے پاس آتے رہے، اس قرآن کو جمع کون کرتا رہا، محفوظ کون کرتا رہا، پھر لکھا کس نے،
تحریر میں کون لے کر آیا، کتاب میں کس نے جمع کیا، پھر جامع القرآن کون بنے، پھر ناشر القرآن کون بنے، پھر عالم القرآن کون بنے، پھر حافظ القرآن کون بنے، پھر عامل القرآن کون بنے، پھر عمل کرنے والے کون بنے، پھر پڑھنے والے کون بنے، پھر لکھنے والے کون بنے، پھر تحریر کرنے والے کون بنے، پھر مجسم کون بنے، پھر تصویر کون بنے، پھر تصور کون بنے، پھر نقش کون بنے، پھر زندگی کون بنے، پھر نظام کون بنے، پھر معاشرہ کون بنے، پھر معاشرے کی اہمیت کون بنے، قرآن کی تفسیر کون بنے، قرآن کی تشہیر کون بنے، قرآن کی آیاتیں کون بنے، پھر قرآن کے جملے کون بنے، قرآن کے حرف کون بنے، بھئی قرآن با قرآن کون بنے، قرآن کی طرح قرآن کون بنے، قرآن کی مثل کون بنے، قرآن کی بن کر چلے پھر کون، قرآن بن کر پھرے پھر کون، قرآن بن کر اٹھے پھر کون، قرآن بن کر عمل پھر کس نے کیا، بھئی قرآن بن کر بدر میں کون گئے، احد میں کون گئے، خیبر میں کون گئے، تبوک میں کون گئے، قرآن بن کر عمل کون بن گئے، تصویر کون بن گئے، مجسمہ کون بن گئے، عمل کون بن گئے، قرآن کی تحریر کون بن گئے، قرآن کی تصویر کون بن گئے، قرآن کا مجسمہ کون بن گئے، عمل کی صورت کون بن گئے، لکھنے والے کون تھے، تحریر کرنے والے کون تھے، محفوظ کرنے والے کون تھے۔ جب اللہ نے بھی نہیں لکھا، رسول نے بھی نہیں لکھا، جبرائیل نے بھی نہیں لکھا، پھر لکھا کس نے؟ تو ایک ہی جواب آتا ہے مولانا صاحب، اس کے لکھنے والے پہلے پڑھنے والے، پہلے عامل بننے والے، عالم بننے والے، حافظ بننے والے، قاری بننے والے، مخاطب بننے والے، قرآن بننے والے، قرآن کی آیت بننے والا ایک ہی طبقہ ہے، اور اس طبقے کو کہتے ہیں صحابہ صحابہ صحابہ۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ وقت کم ہے، کیا کہتے ہیں؟ پتہ چلا یہ لکھا ہوا آیا نہیں، لکھا ہوا ملا نہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے لکھ کر نہیں دیا، حضور نے نہیں لکھا، جبرائیل نے نہیں لکھا، انہوں نے کیوں لکھا؟ انہوں نے کیوں لکھا؟ میں ان سے کہتا ہوں لکھنے کے لیے تھے ہی یہ، بھائی لکھنے کے لیے تھے یہ، اللہ نے انہیں پیدا ہی قرآن لکھنے کے لیے کیا تھا۔ تمہیں کیا اعتراض ہے بھائی انہوں نے کیوں لکھا؟ یہ تھے ہی لکھنے کے لیے۔ آپ کہتے ہو انہوں نے قرآن لکھا، آپ کہتے ہو انہوں نے قرآن لکھا، میں کہتا ہوں قرآن نے ان کا مقام لکھا۔ آپ کہتے ہو قرآن ان میں ہے، میں کہتا ہوں یہ قرآن میں۔ آپ کہتے ہو یہ قرآن پڑھتے، میں کہتا ہوں قرآن انہیں پڑھتا ہے۔ آپ کہتے ہو یہ قرآن میں محفوظ ہے، میں کہتا ہوں قرآن ان میں محفوظ ہے۔ اللہ نے یہ کلام ان سے لکھوایا اس لیے کہ کل ایک طبقہ پیدا ہوگا اور وہ انہیں برا بلا کہے گا، ان کی توہین کرے گا، ان کی تکفیر کرے گا، ان پر انگلیاں اٹھائے گا، انہیں برا بلا کہے گا۔ اللہ نے ان سے لکھوایا جو انہیں برا بلا کہے گا اس کے پاس قرآن نہیں ہوگا، اور جس کے پاس قرآن نہیں ہوگا اس کے پاس ہدایت نہیں ہوگی۔ قرآن ماننے سے پہلے انہیں ماننا پڑے گا، انہیں مانو گے تو قرآن ملے گا، انہیں نہیں مانو گے تو قرآن۔ یہی وجہ ہے اگر آپ تلاش کرنا چاہیں کہ قرآن کس کے پاس ہے تو آپ کو پوری دنیا میں قرآن صرف اہل سنت کے پاس ملے گا۔ وہ لوگ کہیں گے مولانا صاحب ایسے تو نہ کہو، ہمارے بھی گھر میں پڑا ہوا ہے، ہمارے بھی عبادت خانے میں پڑا ہے۔ میں نے کہا تمہارے صرف خانے میں پڑا ہے، ہمارے دل کے خانے میں پڑا ہے۔ بھائی تمہارے خالی خانے میں پڑا ہے، ہمارے دل کے خانے میں پڑا ہے۔ تم کھولتے ہو تمہیں نظر آتا ہے، ہم تو
اور رمضان میں اس کا بڑا عملی مشاہدہ ہوتا ہے. حافظ قرآن آگے کھڑا ہوتا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے. یار قرآن کی عظمت سمجھو. قرآن سنانے والا امام صاحب ہے, قرآن سنانے والا پیر صاحب ہے, قرآن سنانے والا مرشد ہے, قرآن سنانے والا استاد ہے, قرآن سنانے والا باپ ہے, قرآن سنانے والا نانا ہے, قرآن سنانے والا دادا ہے, پیچھے کھڑے ہونے والا شاگرد ہے, مرید ہے, چھوٹا ہے. لیکن مجال ایک لفظ چھوڑ کر تو چلا جائے, چھوڑ دے گا, نہیں چھوڑتا, پھر بتاتا ہے, پھر بتاتا ہے, پھر بتاتا ہے. کوئی کتنی غلط بات کیوں نہ کر رہا ہو, محفل میں سے اٹھ کے کوئی چھوٹا اسے ٹوکے, کہتے ہیں بس کر, آرام سے بیٹھ جا. ٹوکتا کیوں ہے, بتاتا کیوں ہے, بعد میں بتا دیتا, سب کے سامنے کیوں بتایا. یا امام صاحب سلام پھیر کے کہتے ہیں بتایا کیوں نہیں, چپ کیوں کھڑا ہوا ہے, تیرے کو نہیں آتا تھا, میں نے غلط پڑھا, بتایا کہ, اور اگر پڑھے تو بچہ چھوڑتا ہی نہیں ہے, نہیں جانے دوں گا. وہ کہتا ہے میں پیر ہوں, مرشد ہوں, استاد ہوں, باپ ہوں, دادا ہوں, نانا ہوں. وہ کہتا ہے جو مرضی ہے ہو جا, جب تک قرآن ٹھیک نہیں کرے گا آگے نہیں جانے دوں گا. جب تک قرآن ٹھیک نہیں کرے گا آگے نہیں جانے دوں گا. ایک لفظ بھی چھوڑ دے دوبارہ پڑھاتا ہے, زیر زبر کی غلطی ہے دوبارہ پڑھاتا ہے, پھر صحیح کرو. جب تک صحیح نہیں کرتا وہ چھوڑتا نہیں ہے. آج کا قاری قرآن, اس کے پیچھے کھڑا شاگرد, اس کے ایک لفظ کے غلط ہونے کو نہیں چھوڑتا. ظالمو, تم کہتے ہو ان نے سارا قرآن بدل دیا تو کوئی نہ بولا, سارا قرآن بدل دیا تو کوئی نہ بولا. اور کتنی عجیب, وہ بدلا بھی اس وقت جس وقت علی موجود ہے, ان کے سامنے بدل دیا, وہ نہیں بولے. تم کہتے ہو نعوذ باللہ یہ بدل دیا, تو بدلا کس نے؟ جس نے اگر بدلا وہ مجرم ہے, جس کے سامنے بدلا وہ نہیں بولا وہ بھی مجرم ہے. تو پھر پیچھے بچائی کون ہے بھائی؟ دنیا کی کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے جیسے قرآن محفوظ ہے. کوئی کتاب مضبوط نہیں ہے جیسے قرآن مضبوط ہے. پوری دنیا میں بیک وقت ایک جیسا پڑھا جا رہا ہے, ایک ہی انداز میں پڑھا جا رہا ہے, ایک ہی طرز کا لکھا ہوا ہے. ساری دنیا, وہ عربی ہے تب, وہ عجمی ہے تب, وہ دنیا کے جس کونے میں, وہ جب بھی قرآن پڑھتا ہے عربی میں پڑھتا ہے. عجیب بات نہیں ہے, ایک بچے کو ابھی اپنی بولی صحیح بولنی نہیں آتی اور قرآن ایسا پڑھتا ہے کہ بندہ جھوم جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ محفوظ کتاب محفوظ ہاتھوں سے ہو کر آئی. الحمدللہ آسا جو میں پڑھ رہے ہیں, صرف یہی نہیں, کتاب عظیم اتنی ہے. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. قرآن جس رات میں آیا وہ رات اتنی بلند و بالا ہے کہ وہ 1000 مہینوں کے برابر نہیں بھائی, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور یہ بات بھی بڑی عجیب ہے جسے مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے. بات رات کی ہو رہی ہے, بات رات کی ہو رہی ہے اور مہینے 1000 سے زیادہ مل رہے ہیں. یوں کہتے نا کہ ایک رات کے بدلے 1000 راتوں کی راتیں. نہیں, صرف راتیں نہیں, 1000 مہینوں سے بہتر, 83 سال سے بہتر. قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے جس کی آمد پر اللہ نے اس امت کو اعزاز دیا. جس رات میں نے اس قرآن کو بھیجا اس رات تم عبادت کرو. تمہاری نظر میں ایک رات ہے, اللہ کی نظر میں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. تو یہ قرآن پاک اللہ نے حضور کو دیا, حضور نے جبرائیل کو دیا, اللہ نے جبرائیل کو دیا, جبرائیل نے حضور کو دیا, حضور نے کس کو دیا؟
صحابہ کو ہی دیا، پھر امت تک کس نے پہنچایا؟ کس نے پہنچایا؟ اگلی بات سمجھیے، ایک تو ہے نا آج مسجد بنی ہوئی ہیں، مدرسے بنے ہوئے ہیں، لوگ پڑھنے کو آ رہے ہیں، قرآن چھپ رہے ہیں، چھپ کر تقسیم ہو رہے ہیں، بانٹے جا رہے ہیں، تقسیم کیے جا رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں، حافظ بنائے جا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ لوگ بہت اچھے ہیں، مسجد والے اچھے ہیں، مدرسے والے اچھے ہیں، انتظامیہ والے اچھے ہیں، کمیٹیوں والے اچھے ہیں۔ میں نے کہا کیا چاہیے؟ کہتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا پنکھے کے نیچے بیٹھ کے، مسجد کے اندر بیٹھ کے، خوبصورت قالین کے اوپر بیٹھ کے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے بہت قابل رشک ہیں۔ میں نے کہا جو پنکھے کے نیچے بیٹھ کر پڑھائے یہ قابل رشک ہے، جو قالین پر بیٹھ کر پڑھائے یہ قابل رشک ہے، جو گھر میں بیٹھ کر پڑھائے یہ قابل رشک ہے، اور جو مکہ اور مدینہ سے چلے شہروں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، جنگلوں میں، ویرانیوں میں، آبادیوں میں، بھوک میں، افلاس میں، تنگ دستی میں، بیماریوں میں، گھر چھوڑ کر، اولاد چھوڑ کر، رشتہ دار چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر، آرام چھوڑ کر، کھانا چھوڑ کر، سکون چھوڑ کر، گرمی اور سردی میں علاقوں کے علاقے گھومتا چلا جائے، اگر یہ قابل رشک ہے بتاؤ وہ بھی قابل رشک ہے یا نہیں ہے؟ وہ کون ہے بھائی؟ اگر کوئی مسجد کی قالین پر بیٹھ کر پڑھائے وہ قابل رشک ہے، اور اگر کوئی تلواروں کے سائے میں بیٹھ کر پڑھے وہ کیا ہے؟ بھائی اگر کوئی اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھ کر پڑھائے وہ قابل فخر ہے، اور جو اپنی اولاد اور بیوی کو چھوڑ کر قرآن اٹھا کر دنیا تک پہنچائے وہ کیا ہے؟ آج ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، ہمیں لیلۃ القدر کیسے ملی، ہمیں فلاں نیکیاں کیسے ملی، ہمیں فلاں کیسے ملی، جاؤ پلٹ کر جا کر سوال کرو کیسے ملی، جواب آئے گا صحابہ۔ وجہ صحابہ بنے، وجہ صحابہ بنے، علت صحابہ بنے، مقام صحابہ بنے، میرے اور آپ کے درمیان واسطہ صحابہ بنے۔ آج ان اصحاب رسول کی جنہوں نے قرآن لکھا، ان کی جنہوں نے نبی کی حفاظت کی، ان کی جو دین لے کر چلے، ان کی جنہوں نے قرآن پہنچایا، ان کی جنہوں نے ایمان پہنچایا، ان کی تکفیر ہو رہی ہے، ان کی توہین ہو رہی ہے، ان کو گالی دی جا رہی ہے، تنقید کی جا رہی ہے، تبرہ کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت انہیں کافر کہا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، قابل رشک ہیں وہ لوگ جو اس کفر کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، انہوں نے صحابہ کا دفاع کیا، دامن کو پکڑا، ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور کہا سب کچھ برداشت کر لیں گے، صحابہ کی توہین برداشت۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کسی پہ گولی چلی، کسی پہ بم چلا، کسی پہ حملہ ہوا، کسی نے ہتھکڑی پہنی اور کسی نے بیڑی۔ گزشتہ دنوں حضرت صاحب ایک ساتھی سرور نام کا رہا ہو کر آیا، میں پنجاب کے سفر پر تھا، کمالیہ پہنچا تو اتفاق سے اسی دن وہ بھی پہنچا۔ میں نے کہا کتنے عرصے بعد آئے ہو؟ اس نے کہا 29 سال اور 6 مہینوں کے بعد۔ کہہ لینا آسان ہے، گزارنا بڑا مشکل ہے۔ اس نے ایک اور بات بڑی عجیب کہی، اس نے کہا مولانا صاحب 29 سالوں میں سے 18 سال مسلسل بیڑیوں میں رہا، اللہ آپ کو بیڑیوں کے اس عذاب سے بچائے۔
یہ دونوں پاؤں میں علیحدہ لگتی ہیں، جیسے ہاتھ میں کڑی لگ کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں، پاؤں میں بیڑی لگ کے پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں، پھر وہ زنجیر کے ساتھ یہاں باندھ دیا جاتا ہے، ادھر لوہے لگا دیے جاتے ہیں۔ بندہ چلنے میں دشوار، بیٹھنے میں دشوار، واش روم جانے میں دشوار، لیٹنے میں دشوار، اٹھنے میں دشوار، ہر دشواری اسے ہے۔ 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 6 دن نہیں، 6 سال نہیں، 18 سال۔ ایک بچہ پیدا ہو جائے 18 سال میں جوان ہو کے شادی کے قابل ہو جاتا ہے، اپنی تعلیم مکمل کر لیتا ہے۔ اس جوان نے 18 سال بیڑیاں پہنی، 29 سال بعد آیا، میں نے کہا آ تو گئے ہو، کیا کرو گے؟ اس نے کہا مولانا صاحب اسی لیے تو آیا ہوں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بتانا چاہتا ہوں 29 سال بھی صحابہ کی غلامی میں گزارے، باقی سال بھی صحابہ کی غلامی میں گزارنا چاہتا ہوں۔ عجیب واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، قرون اولیٰ میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوگا تو ہوا ہوگا، ورنہ تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہ ہو۔ ایک اور ساتھی خلیل اس کا نام ہے، وہ 28 سال بعد واپس آیا۔ اس کی کہانی بڑی عجیب ہے۔ جس دن گرفتار ہوا اسی دن اس کی شادی تھی، نکاح ہوا، ولیمہ تھا، گرفتار ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد جیل سے پیغام بھیجا اپنی اہلیہ کو، میں تو گرفتار ہو گیا، معلوم نہیں رہا ہوں گا یا نہیں ہوں گا، میں تم کہو تو تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، تم کسی اور سے شادی کر لو۔ اس نے جواب میں کہا میں عائشہ کی بیٹی ہوں، میں عائشہ کی بیٹی ہوں، اگر میرا شوہر عائشہ کی عزت کے لیے جیل جائے اور عائشہ کی بیٹی اس سے طلاق لے لے، پھر میں عائشہ کی بیٹی تو نہ ہوئی، نہیں لوں گی۔ اس نے کہا میرا کوئی پتہ نہیں۔ اس نے کہا جب تک تیرے نام ہے میں اس نسبت کے ساتھ جیوں گی۔ 28 سال جیلوں کے چکر کاٹے اس خاتون نے۔ 28 سال بعد دولہا رہا ہوا تو داڑھی کے بال سفید تھے، اور گھر آیا تو دلہن کے سر کے بال سفید تھے، لیکن بندھن ٹوٹا نہیں۔ یہ 28 سالی کی تاریخ شاید دنیا میں کہیں نہ ہو، اور جو میں 29 سال کی قید بتا رہا ہوں یہ ورلڈ ریکارڈ ہے، ورلڈ بین الاقوامی عالمی ریکارڈ ہے۔ اس سے زیادہ جیل کسی نے نہیں کاٹی جو 29 سال کے کاٹ کے آیا۔ یہ اعزاز بھی گیا تو صحابہ کے غلاموں کے نام گیا۔ آج بھی وہ سرور نامی شخص موجود ہے، اور آج بھی خلیل نامی شخص موجود ہے۔ جب یہ سرور واپس آیا اس کا باپ زندہ نہیں رہا، اس کی ماں زندہ نہیں رہی، اس کی بہنیں زندہ نہیں رہی، ایک یہ اور ایک اس کا بھائی، گھر سمیت کوئی چیز نہیں تھی۔ ہم نے طے کیا تم فکر مت کرو، اگر تم نے اپنی زندگی صحابہ کے لیے وقف کر دیے ہم بھی تمہارے ساتھ وفا کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ خلیل کو ایک گھر کی چابی بنا کر دی کہ یہ گھر ہے اور یہ اس کی چابی ہے، تمہاری قربانی پر یہ بھی کم ہے، ہم تمہارے لیے سونے کے گھر بنا دیں وہ بھی کم ہے، لیکن یہ اجر تمہیں اللہ دے گا، ہم تمہیں یہ دے سکتے ہیں۔ کراچی کے شہداء کی تعداد کتنی ہے، کس قدر ہے؟ 4 بھائیوں سمیت کتنے لوگ ہیں جو جام شہادت نوش کر گئے، ایک گھرانوں کی لمبی تفصیل ہے۔ آج تک ہم کہتے تھے ہم انہیں وظیفہ دیتے ہیں، ہم کہتے تھے ہم ان کے گھروں کی کفالت کرتے ہیں، ہم کہتے تھے بچوں کی فیسیں ادا کرتے ہیں۔ معاملہ اس سے آگے بڑھ گیا۔ میں گزشتہ رمضان بیمار تھا، آپ کیا بھی آنا تھا، نہیں آ سکا۔ میرے پاس ایک بیوہ خاتون آئی، شہید کی بیوی۔ اس نے مجھے کہا مولانا صاحب آپ کا دیا ہوا وظیفہ مل رہا ہے، خرچہ مل رہا ہے، راشن عیدی سب مل رہا ہے، لیکن مجھے مکان چاہیے۔ میں نے اسے کہا باجی میرے بس میں نہیں ہے تمہیں مکان لے کر دوں، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم مشکل مراحل سے گزر رہے ہیں۔ بہت ساری باتوں کے بعد جب وہ خاتون اٹھ کر جانے لگی تو اقصی مسجد کے نمازیوں انہوں نے بڑی عجیب بات کہی۔ اس نے مجھے کہا مولانا صاحب اس بات نے میری پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی،
میرے رونگٹے کھڑے کر دیے، میری چیخ نکال دی، قریب تھا میرا دل پھٹ جاتا۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا مولانا صاحب، اگر کسی شہید کی بیٹی یا بیوہ اپنی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلے اور پھسل جائے تو ذمہ دار کون ہے؟ معاشرے کے لوگوں سوچو ذمہ دار کون ہے، غور کرو ذمہ دار کون ہے۔ تم کسی پر غور کرو گے، میں نے ذات پر غور کیا تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا، میں بیماری کے عالم میں تھا، میں اٹھ کھڑا ہوا، میں نے اسے کہا میں زندہ رہا تو میں مکان دوں گا، میں زندہ رہا تو میں مکان دوں گا۔ میں نے گزشتہ سال یہ ارادہ کیا، ابھی رمضان نہیں گزارا، شہداء کے 4 گھرانوں کو 4 مکان بنا کر دیے۔ آپ کی دعاؤں سے، آپ کے تعاون سے 4 گھروں کی چابیاں دی، اور جب ہم چابیاں دے رہے تھے سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا۔ خاتون آگے بڑھی، اس نے ہمارے سر پر ہاتھ رکھا، اس کا ہاتھ اٹھا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ کہہ رہی تھی میرے پاس جملے اور الفاظ نہیں ہیں، جسے جھونپڑی چاہیے تھی اسے نے اچھا خاصا بنا گھر دے دیا، میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی، اللہ قیامت والے دن آپ کو اس کا اجر دے۔ میں نے اس سے کہا یہ میں نے نہیں کیا، یہ میری قوم نے کیا، یہ سنی عوام نے کیا، یہ سنی لوگوں نے کیا، یہ درد دل رکھنے والوں نے کیا۔ تمہیں بتا دیا مایوس مت ہونا، تم اکیلے نہیں ہو، سنی قوم ساری تمہاری پشت پر کھڑی ہے۔ ان کے جانے والوں نے جانے دولت کے لیے نہیں دی، پرمٹ اور پلاٹ کے لیے نہیں دی، قوم اور تعصب کے لیے نہیں دی، صدیق کی صداقت کے لیے دی اور عمر کی عدالت کے لیے دی۔ آئندہ سال 6 گھر تعمیر کرنے کا ہم نے مزید فیصلہ کیا ہے، 6 مزید گھرانوں کو ہم گھر دیں گے۔ ایک وقت آئے گا کوئی شہید ایسا نہیں ہوگا جو اپنی چھت کے نیچے نہ بیٹھا ہو، ہر فرد کو اپنی چھت مہیا کریں گے، وظائف بھی دیں گے، گھر کے خرچے بھی برداشت کریں گے۔ اس وقت تک اللہ کے فضل و کرم سے ہم وظائف دے چکے اور ہم 8 مہینوں کے ایڈوانس وظائف دیتے، ہم اس کی تصویر نہیں لینے دیتے، عزت نفس مجروح نہیں ہونے دیتے۔ مجھے لوگوں نے کہا، ٹیم کے لوگوں نے، مولانا صاحب 8 مہینے کا ایڈوانس وظیفہ کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا تمہیں فلسفہ بتاتا ہوں، تنخواہ دار آدمی کتنی زیادہ تنخواہ نہ ہو، مہینے کے آخر میں اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے، وہ کہتا ہے کب مجھے تنخواہ ملے گی؟ ہم وظیفہ جاری کرتے ہیں، ہمارے ذمہ دار کی جیب میں پڑا ہے، اس کا اپنا ذاتی کام پڑ گیا، یہ 5 دن تک مصروف ہے اور شہید کی بچی اور بیٹا دروازے پر دیکھ رہا ہے، دودھ کے پیسے نہیں ہیں، اس کے دل سے جو اٹھے گی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے، میں فیصلہ کر رہا ہوں 8 مہینے کے ایڈوانس وظیفے دے دو، نہ انہیں دروازے کو دیکھنا پڑے، نہ انہیں ہمارے نمائندے کا انتظار کرنا پڑے۔ مجھے شہید کے بچے کے انتظار کی یہ نسلیں بھی پسند نہیں ہے، میں چاہتا ہوں وہ یہ بھی نہ کرے، اس کے پاس ایڈوانس رقم ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو مجھے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کون سا ملک دے رہا ہے، کون سا ملک دے رہا ہے، کس ملک کا ایجنٹ ہو؟ میں نے کہا ملک کا ایجنٹ نہیں، اسلام کا ایجنٹ ہوں۔ اسلام کا دیتا کون ہے؟ میں نے کہا میرا اللہ مجھے دیتا ہے، پھر میرے لوگ مجھے دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر فجر کی نماز میں اقصی مسجد میں آ جاتا ہوں، قبا مسجد میں آ جاتا ہوں، رومال بچھاتا ہوں، ساتھ میں بک رکھتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ میں ان شہداء کے گھرانوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہوں، گھر بنانا چاہتا ہوں، انہیں خوشحال رکھنا چاہتا ہوں، انہیں پرسکون رکھنا چاہتا ہوں، انہیں پڑھوانا چاہتا ہوں، ان کے گھروں کے اندر جو وہ دین پھیلانا چاہتا ہوں۔ بتاؤ تم بھی ساتھ دو گے یا نہیں دو گے؟